بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا۔ یہ سورۃ المزمل ہے اور اس کا بنیادی تعارف جو ہے وہ پیش کیا جا چکا ہے کہ یہ مکی صورتوں میں سے ہے، اور بعض اہل علم نے کہا کہ یہ دو رکوع ہیں۔ پہلا رکوع جو ہے وہ بالاتفاق مکی صورتوں میں سے ہے، اور دوسرا رکوع جو آیت نمبر 20 ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، یہ جو آخری آیت ہے آیت نمبر 20، یہ آیت لمبی ہے اور ایک ہی آیت پورا رکوع ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ دوسرا رکوع جو ہے یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، یعنی پہلا رکوع مکمل بالاتفاق مکی، اور دوسرا کچھ نے کہا مدنی اور کچھ نے کہا کہ نہیں وہ بھی مکی ہے۔ بہرحال شروع صورت سے اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یا ایھا المزمل بجائے منصب کے، بجائے آپ کے جو کام ہے یا ذمہ داری ہے اس کے حوالے کے، اللہ رب العزت نے اس حالت کو دیکھتے ہوئے جس حالت میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کپڑا لپیٹے ہوئے ہیں، تو فرمایا یا ایھا المزمل، اے کپڑا لپیٹ کر سونے والے یا کپڑا لپیٹ کر لیٹنے والے۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کے پیش نظر اسی طرح کا خطاب فرمایا۔ اور کپڑا لپیٹ کر ہمارے بر صغیر میں بڑا معروف ہے کملی والے۔ کملی والے ایک تو جالی چومنے کا معاملہ ہے نا، روزے کی جالی چومنے دو، اور ایک ہے کملی، اور وہ بھی کالی کملی، بڑی مشہور ہے۔ یہ چادر وہی چادر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً لیٹتے ہوئے اسے اوڑھ لیا کرتے تھے، اسی کو آپ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چادر کو پیش نظر رکھتے ہوئے یا اس چادر کو اوڑھے ہوئے اسی حالت میں خطاب فرمایا کہ اے کملی والے۔ اب کملی والے میرا خیال ہے اردو میں تو یہ لفظ نہیں ہے نا، چادر کے لیے ہے، اے چادر لپیٹنے والے، اے چادر لپیٹ کر لیٹنے والے۔ یہاں پہلی آیت سے لے کر مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی خطاب ہے، حتیٰ کہ آیت نمبر 14 جو پچھلے درس میں آخری آیت تھی، یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، یہ پوری 14 آیات جو ہیں ان میں خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔
اور ان 14 آیات میں سے بھی آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی ذرنی والمکذبین اولی النعمہ ومہلہم قلیلا، مجھے اور ان لوگوں کو جو انکار کرنے والے ہیں، بڑے آسودہ حال ہیں، ناز و نعمت میں پلنے والے ہیں، مجھے اور ان کو آپ چھوڑ دو، آپ پریشان نہ ہو، ان سے میں سمجھ لوں گا، ان کو میں سمجھا لوں گا۔ تو یہ ساری آیات جو ہیں ان کا تعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جبکہ آج آیت نمبر 15 جو میں نے پہلی آیت پڑھی ہے، یہاں سے خطاب کا رخ جو ہے وہ بدل گیا ہے۔ اب بجائے اس کے کہ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو، خطاب ہے مشرکین مکہ کو، جہاں جس ماحول میں، جس علاقے میں یہ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، اب خطاب جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے اہل مکہ کو، مشرکین مکہ کو ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا، اے مشرکو، اے مکہ والو، اے لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے تمہاری طرف اپنا رسول بھیجا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجنے کا معاملہ صرف مشرکین مکہ کو اس خطاب میں نہیں بتایا گیا۔ ایک دو درس پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی بعثت کے بارے میں اللہ نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا تھا۔ تمام انبیاء کو اس دنیا میں آنے سے پہلے اکٹھے کر کے اللہ نے وعدہ لیا۔ دو وعدے معروف ہیں، عہد الست، الستو بربکم، جو ساری کی ساری اولاد بنی آدم سے لیا گیا، سارے بنی آدم کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر اللہ نے ایک وعدہ لیا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اس وعدے کو یا اس معاہدے کو عہد الست کہا گیا۔ اور دوسرا ہے میثاق انبیاء، انبیاء کرام سے اللہ رب العزت نے ایک عہد لیا، اور وہ یہ تھا کہ تمہارے مابین، تمہاری نبوت کے دوران، تمہارے عہد میں اگر میرا نبی آ جائے تو کیا کرو گے؟ لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ، تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد و نصرت کرو گے۔ اللہ رب العزت نے یہ رسول بھیجنا اور رسول کا آنا اور ان پر ایمان لانا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت میں لگ جانا، یہ معاہدہ باقاعدہ تمام انبیاء سے لے رکھا، اور تمام انبیاء ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت کا ذکر اپنے لوگوں سے کرتے آ رہے ہیں، جس کا تذکرہ باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے میں نے قرآن کریم کی آیات نکال کر بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جو کہ احمد نام کا ہوگا۔ اور احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک والدہ نے رکھا اور ایک دادا نے، احمد والدہ نے رکھا اور محمد دادا نے رکھا۔ دونوں نام قرآن کریم کے اندر موجود ہیں اور دونوں معروف ہیں۔ غرض یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی بعثت، یہ کوئی صرف مشرکین مکہ کو نہیں بتائی گئی، بلکہ پہلے تمام انبیاء کے علم میں تھا کہ کوئی ایسا نبی آنے والا ہے۔ تمام انبیاء اپنی امتوں کو بتاتے رہے کہ ایک نبی آنے والا ہے جو ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا مقام دیا کہ تمام انبیاء میں معروف اور تمام امتوں میں معروف۔ آج اگر کوئی بہت بڑا لیڈر ہو، بہت بڑا کوئی قائد ہو، تو وہ زیادہ سے زیادہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت سے اس کی ہسٹری شروع ہوتی ہے۔ کہیں گے یہ فلاں شہر میں پیدا ہوا، فلاں شہر میں تعلیم حاصل کی، فلاں شہر سے اپنی قیادت کا یا لیڈری کا کام شروع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ آپ ولادت سے نہیں، بلکہ جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تب سے یہ سلسلہ مسلسل آ رہا ہے، انبیاء سے معاہدہ، انبیاء سے میثاق اور تمام امتوں سے
یہ تعارف جو ہے اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کے ذریعے کروایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ ایک بڑا ہی خاص پہلو ہے جو کسی دوسرے انسان کی سیرت میں نہیں پایا جاتا، کہ آپ اپنی ولادت سے پہلے بھی مشہور و معروف ہو چکے تھے۔ اس خطاب میں مکہ والوں سے مخاطب ہو کر اللہ نے فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے، شاہدن علیکم، یہ تمہارے لیے گواہ ہوگا، یہ رسول تمہارے لیے گواہ ہوگا۔ ایک تو گواہی یہ ہے کہ تمہارے سامنے حق کو پیش کرے گا۔ اظہار حق جو ہے، ایک شہادت یہ ہوتی ہے کہ حق کا اظہار کرنا، حق کیا ہے، میرا یہ نبی تمہیں بتائے گا کہ حق کیا ہے۔ اور دوسری شہادت یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، جو لوگ یہ انکار کرنا چاہیں گے کہ ہمیں تو اے اللہ تیرا پیغام ہی نہیں ملا، اس وقت میرا نبی یہ گواہی دے گا کہ اے اللہ میں نے تیرے ان بندوں کو تیری توحید کا پیغام پہنچایا تھا۔ اس وقت ان پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ اور شہادت کے بارے میں ایک مختصر سا، کچھ زیادہ ٹیکنیکل نہیں ہے، مختصر سا ایک قاعدہ ہے کہ اگر ہو شہادت لام کے ساتھ شاہدہ لہو، تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے حق میں شہادت دینا، اور اگر شہادت ہو علا کے ساتھ شاہدہ علیہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے خلاف گواہی دینا۔ شاہدہ لہو کسی کے حق میں، شاہدہ علیہ ہے کسی کے خلاف۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے، شاہدن علیکم، میرا یہ نبی قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اہل ایمان کو تو اس گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، یہ گواہی ان لوگوں کے خلاف جائے گی جن لوگوں نے حق کا انکار کیا، جن لوگوں نے اللہ کی توحید کا انکار کیا، یا جن لوگوں نے اللہ رب العزت کے اس پیغام، اس کلام الہی کا انکار کیا۔ ان انکار کرنے والوں کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ اے اللہ میں نے تیرا کلام، تیرا پیغام ان لوگوں کو پہنچا دیا تھا۔ تو مشرکین مکہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے مشرکو، اے لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول کو بھیجا ہے جو تمہارے لیے یا تمہارے خلاف گواہی دے گا، دنیا میں شہادت حق ادا کرے گا، اور آخرت میں تمہارے خلاف، تمہارے انکار کے خلاف گواہی دے گا، اور ساری کائنات کے سامنے کہے گا کہ میں نے ان کو تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اور یہ بھی کوئی صرف مکہ والوں کے لیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو آپ کے مخاطبین منکرین ہیں، صرف ان کے لیے نہیں کہ ان کو ہی صرف ایک گواہی کے لیے نبی مہیا کیا گیا، بلکہ فرمایا کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ اے لوگو ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا اسی طرح جس طرح کہ ہم نے فرعون کی طرف بھی رسول بھیجا تھا۔ اور فرعون کی طرف رسول کون ہے؟ معروف ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور فرعون کی طرف جس رسول کو بھیجا، یہاں مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور بچپن گزارا۔ قرآن کریم میں ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، میں نے تمہارے مابین 40 سال، 40 کا ذکر نہیں، عُمُرًا مِّن قَبْلِ، میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے۔ اپنا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا کہ میں تمہارے مابین رہا ہوں، تمہارے مابین پیدا ہوا، تمہارے مابین میرا بچپن گزرا، تمہارے مابین میرا لڑکپن گزرا، تمہارے مابین میری جوانی گزری، میری شادی ہوئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو چکی تھی، بچے پیدا ہو چکے تھے، 40 سال کی عمر میں جا کر نبوت ملی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مکہ والو، تم مجھے جانتے ہو، میں نے تمہارے مابین عمر کا ایک حصہ یعنی 40 سال اس نبوت سے پہلے گزارے ہیں۔ تم مجھے جانتے ہو میں جھوٹ بولتا ہوں نہیں، تم مجھے جانتے ہو کہ میں عہد میں بدعہدی کرتا ہوں نہیں، امانت میں خیانت کرتا ہوں نہیں، میں کس قسم کا، کس کردار کا حامل ہوں تمہیں معلوم ہے۔ اب بتاؤ کہ اگر میں کہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو مانو گے یا نہیں؟
اگر میں یہ کہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، مانو گے یا نہیں؟ اور اس سے بھی پہلے کہا کہ اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک دشمن ہے، وہ تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم مان جاؤ؟ تو جتنے لوگوں کو اس جگہ اکٹھے فرمایا تھا، سب لوگوں نے بیک زبان کہا کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ پہاڑی چھوٹی ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی چیز نہیں، لیکن اگر اس وقت تم یہ کہو کہ پیچھے لشکر ہے اور وہ لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں کہ وہاں کوئی چیز نہیں، لیکن تیری زبان سے اگر یہ نکلا کہ لشکر ہے تو ہم مان جائیں گے کہ لشکر ہے۔ کس قدر اعتماد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قوم کا تھا۔ امانتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اپنا مال جس کے پاس 4 پیسے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جمع کروا کے آ جاتے ہیں۔ امانت میں خیانت نہیں، کلام میں گفتگو میں جھوٹ نہیں، بلکہ صادق اور امین لقب نبی کے نبی بننے سے پہلے پورے مکہ میں مشہور ہو چکا تھا کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش مکہ میں پائی، اور جن کی طرف مثال دیتے ہوئے مشرکین مکہ کی توجہ دلائی گئی، انہوں نے جس کی طرف رسول بھیجے جا رہے ہیں ان کے گھر میں پرورش پائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ معروف ہے نا، اس وقت فرعون کے زمانہ میں فرعون کو کچھ نجومیوں نے کہا کہ ایک تیری حکومت میں اب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت چھین لے گا۔ اب حکومت کسے عزیز نہیں ہے؟ کوئی نہیں چاہتا، اگر کسی کے پاس کسی چھوٹے سے گاؤں کی حکومت ہے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اور فرعون تو بہت بڑا حاکم تھا، طاقت تھی، قوت تھی، اقتدار تھا، اس انداز کی سطوت تھی کہ اپنے اس اقتدار کے نشے میں دھت ہو کر اس نے تو اللہ کو بھی اللہ نہیں سمجھا، بلکہ یہ کہہ دیا کہ میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ فحشر فنادا فقال انا ربکم الاعلی، لوگوں کو اکٹھے کیا، میدان میں جمع کر کے اعلان کر دیا، کہا کہ میں تمہارا اعلیٰ، یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، کہ اگر کوئی کسی رب کو مانتا بھی ہے تو اسے یہ ماننا ہوگا کہ میں تمہارا اعلیٰ رب، یعنی میں سب سے بڑا رب۔ وہ اپنے اقتدار کے نشے میں اتنا دھت، اتنا مست کہ اس نے اللہ کو بھی کسی مقام پہ نہیں رکھا، کہا کہ میں سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے عجیب معجزہ دکھایا کہ جو اپنے آپ کو رب کہلوا رہا ہے، اسے پہلی بات تو یہ کہ کسی نے کہا، آدمی کہہ رہا ہے کہ میں رب ہوں، تمہارا اعلیٰ رب ہوں، لیکن اسے معلوم نہیں کہ میری حکومت میں کون سے حالات آنے والے۔ رب کہلوانے والا نہیں جانتا کہ کل کو کیا ہونے والا ہے، اور کسی نے کہہ دیا، کہا کہ تیری حکومت ہے۔ اس دوران ایک آدمی، ایک بچہ اس علاقے میں جنم لینے والا ہے جس کے بڑا ہونے پر وہ تیری حکومت کو چھین لے گا، قبضہ کر لے گا۔ اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ، بنی اسرائیل کے لڑکوں کے ساتھ، بنی اسرائیل کی اولاد کے ساتھ کس قسم کا سلسلہ شروع کیا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں وہ واقعہ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ اس علاقے میں جہاں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہوتا، فرعون کے ہرکارے، فرعون کے کرندے گھومتے رہتے کہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ کیا پیدا ہو رہا ہے۔ اگر پتہ چلتا کہ لڑکا ہے تو وہ اس کو مروا دیتا، اس کو قتل کروا دیتا، کیونکہ اسے یہ بتایا گیا تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا، بڑا ہوگا، تیری حکومت چھین لے گا۔ اس نے کہا کہ ہم لڑکا پیدا ہونے نہیں دیں گے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو وہ قتل کروا دیتا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اسی حکومت، اسی عہد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب اپنی والدہ کے یہاں پیدا ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان کے دل میں کیا ڈالا؟ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی۔ قرآن کریم میں باقاعدہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، وحی کا لفظ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی۔ اب اگر یہ کہیں کہ وحی جس کی طرف ہو وہ نبی ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ماننا پڑے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی تھی، جبکہ
پوری امت اسلامیہ میں سے کوئی آدمی یہ ماننے والا نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی تھیں. نبی کی والدہ تھیں لیکن وہ خود نبی نہیں تھی. یہاں وحی کا ذکر باقاعدہ اللہ نے قرآن میں کیا کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی، وہ نبی نہیں ہیں. اور کچھ وہ ہیں جن کی طرف کوئی وحی نہیں آتی اور وہ نبی ہونے کا اعلان کرتے رہتے ہیں. مسیلمہ کذاب سے لے کر مسیلمہ کذاب، اسود انسی، سجا، اور بعض پچھلے دنوں میں نے عرض کیا تھا کشمیری بٹ صاحب ہے کوئی ارشد بٹ، اور ابھی چند دن پہلے مجھے کسی اور نے بتایا کہ ایک اور کشمیری ہے کوئی، اس نے بھی یہ اس طرح کا اعلان ابھی تھوڑا عرصہ پہلے کر دیا. جن کی طرف وحی نہیں آئی، اور 100% یقینی بات ہے کہ کوئی وحی نہیں آئی، وہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں. اور جن کی طرف وحی آنے کا اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، وہ نبی نہیں ہے. تو وحی کا کرنا اللہ رب العزت کے اپنے اختیار میں ہے، جس کی طرف چاہے کر دے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ انسان ہیں، ایک نبی کی ماں ہیں، اللہ نے ایک مقام دیا ہے، ان کی طرف وحی کی گئی، وہ نبی نہیں ہیں. اور اللہ نے تو شہد کی مکھی کے بارے میں بھی کہا ہے، اوحینا الی النحل، ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. اگر وحی کو بنیاد بنا کر کہا جائے کہ جس کی طرف وحی آ گئی وہ نبی ہو گیا، تو پھر تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نہیں، پھر تو شہد کی مکھی کو بھی نبی ہونا چاہیے، جبکہ کوئی نہیں مانتا. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ پیغام دیا، یہ وحی دی، اس انداز سے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اپنے بچے کو ایک ٹوکری میں رکھو، کسی محفوظ سی چیز میں رکھو اور اسے پانی میں بہا دو. اور وہ پانی، وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے اسی طرح کیا، پانی میں بہا دیا. اور یہ پانی گزرتا ہوا کہاں سے جاتا ہے؟ فرعون کے محل کے پاس سے گزرتا ہے. یعنی کہیں کارنش پہ اس نے اپنا محل بنایا ہوا ہوگا، کیونکہ کارنش کے محل جو آپ کو معلوم ہے مہنگے بھی ہوتے ہیں، ایک نظارہ بھی ہوتا ہے. اس زمانے میں بھی ایک کارنش کا تصور لگتا ہے موجود تھا. فرعون کے سمندر کے کنارے محل کے پاس سے یا دریا کے کنارے کے محل کے پاس سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں ٹوکری میں ہیں، کس چیز میں ہیں، جب اس میں رکھے گئے، گزر رہے ہیں تو دیکھا کہ بچہ گزر رہا ہے، نکلوایا اور اپنے گھر میں لے لیا. جو آدمی ادھر سے ادھر سے چاروں طرف سے بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کروا رہا ہے، بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کروا رہا ہے، پانی میں بہتا ہوا بچہ دیکھ کر نکلوایا اور اپنے گھر میں رکھ لیا. فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام کہتی ہیں کہ ہم اسے اپنا بیٹا، اللہ رب العزت نے دولت بڑی دی، مال بڑا دیا، اقتدار بڑا ہے، لیکن وہ مالک ہے جس کو جس چیز سے چاہے محروم کر دے. سارا کچھ دیا ہوا ہے، اولاد نہیں. تو بچے کو دیکھ کے کہا، اور پھر بچہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، نبی، بچپن میں بھی خوبصورت، معصوم اور انتہائی حسین و جمیل، چاہے کوئی بھی نبی ہو. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اللہ رب العزت کا ایک اپنا سلسلہ چل رہا تھا کہ کہاں پیدا کرنا ہے، کس کو اس کے پالنے کی ذمہ داری دینی ہے. جس نے بنی اسرائیل کے ایک ایک بچے کو قتل کرانا شروع کر رکھا ہے، اس کے گھر میں اس کو پالنا ہے. اور جس کے ڈر سے بچے مروا رہا ہے، یہی وہ بچہ ہے. اللہ کا انتظام دیکھے کہ وہ کس کے ڈر سے بچے مروا رہا ہے، جو میری حکومت چھینے گا. اور وہ کون ہے؟ یہی بچہ موسیٰ علیہ السلام ہے. اللہ رب العزت نے اس گھر میں پہنچا دیا. اب ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ نے فرمایا کہ تیرے بچے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری بھی تمہیں ہی ملے گی. روزانہ اسے دیکھنے کا، روزانہ اس سے ملنے کا، اپنی چھاتی سے لگانے کا، اپنی گود میں بٹھانے کا، اس سے کھیلنے کا، آپ کی مامتا کی تسکین کا سارا انتظام ہم کریں گے. بچہ تمہارا پلے گا اس گھر میں، دودھ تمہارا ہوگا، چھاتی تمہاری ہوگی. موسیٰ علیہ السلام گھر میں لے لیے، بیٹا بنا لیے. پالنے کے لیے دائیاں منگوانا شروع کی. ادھر سے ادھر سے خواتین آ رہی ہیں دودھ پلانے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے منع کر رکھا ہے کہ کسی عورت کی چھاتی کو منہ نہیں لگانا.
اور موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے. ہر طرح کی کوششیں کی گئیں. ہر عورت نے چاہا کہ مجھے فرعون کے گھر میں بچے کو دودھ پلانے کا موقع مل جائے. آپ سمجھ سکتے ہیں بادشاہ کے کسی حاکم کے پیلس میں، حاکم تو بادشاہ تو بڑی بات ہے اور یہ تو بہت بڑا بادشاہ تھا، کسی گاؤں کے بڑے آدمی کے گھر میں کسی خدمت پہ کوئی مامور ہو جائے تو وہی بڑی بات ہوتی ہے. اور پھر جسے بیٹا بنا لیا گیا ہو، اس کی جو دودھ والی ماں مرضعہ رضائی ماں بن جائے، وہ تو ایک بڑا رتبہ تھا. ہر عورت کی خواہش ہے کہ میرا دودھ بچہ پینے لگ جائے، لیکن بچے کو اللہ نے منع کر رکھا ہے، کسی کے دودھ کو منہ نہیں لگاتے. بالآخر موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بہن جو ساتھ ہی وہاں پہنچی ہوئی ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ کہیں تو میں ایک خاتون کی طرف آپ کی رہنمائی کر دوں، وہ دودھ پلائے گی تو یہ بچہ شاید پی لے گا. اللہ نے سارا انتظام ایسے اپ ٹو ڈیٹ رکھا ہوا ہے. پیغام بھیجا گیا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں، گود میں لیا، چھاتی سے لگایا، بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا. بیٹا اسی ماں کا ہے، پل رہا ہے اس کے گھر میں جو قتل کروانا چاہتا ہے. اللہ رب العزت نے ماں کے دل کو بھی ٹھنڈا کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کی خوراک کا انتظام بھی کر دیا، اور اس کے گھر میں دشمن کو پالنا شروع کر دیا جو دشمن کو مروانے کے چکر میں دنیا بھر کے بچوں کو مروا رہا ہے. اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین جو مشرکین مکہ ہیں ان سے مخاطب ہو کر یہ مثال دی کہ دیکھو ہم نے جس طرح فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا اسی طرح تمہاری طرف بھی رسول بھیجا ہے. وہاں مماثلت یہ ہے کہ فرعون کی آنکھوں کے سامنے قدم بقدم، درجہ بدرجہ، سال بے سال، ماہ بے ماہ ایک بچہ جنم لے کے پرورش پاتا رہا. فرعون نے اپنی آنکھوں سے سارے حالات دیکھے. اور تمہارے شہر میں، تمہاری قوم میں، تمہارے اپنے خاندان کا بچہ تمہارے سامنے جنم لیتا رہا ہے، یہ بھی تم نے 40 سال تک مسلسل دیکھا ہے. اللہ رب العزت نے دونوں کا اکٹھے ذکر کر کے یہ اشارہ دے دیا کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام بھی بچپن ان کے درمیان میں گزار کر بڑے ہو کر نبی بنے، اور فرعون نے انکار کر دیا. نبوت کو ماننے سے فرعون نے انکار کر دیا. اور یہاں میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مابین، تمہارے وسط میں اس گھر کے اندر جنم لے کر وہ بڑے ہوئے ہیں، وہ نبی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، اب تم ان کا انکار کر رہے ہو. اور اگر انہوں نے انکار کیا تو فرعون نے انکار کیا تو اس کا کیا انجام ہوا؟ قرآن کریم کے اندر وہ واقعہ سارا موجود ہے. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعوت کے لیے، فرعون کو دعوت توحید دینے کے لیے بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام نے دعوت توحید دی، اور یہ وہی بات دشمنی پہ اتر آیا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے گھر میں ہوتے ہوئے ایک آگ کا کوئلہ اپنے منہ میں ڈالا، جس کے نتیجہ میں تھوڑی زبان پر لکنت آ گئی، یا جو بھی اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، زبان کچھ صاف نہیں تھی. تو اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے اللہ میرا وزیر میرے بھائی کو کر دے، یعنی میرا ساتھی، میرا ہیلپر میرے بھائی ہارون کو بنا دے، وہ مجھ سے زبان کے لحاظ سے زیادہ صاف ہے. افصح منی، زبان جو ہے اس کی مجھ سے زیادہ صاف ہے. اگر اسے میرے ساتھ لگا دے تو ہم دونوں مل کر اس کو دعوت دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرما دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھائی نے اپنے بھائی کے لیے اتنا بڑا کام یا اتنی بڑی خدمت انجام نہیں دی جتنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے دی. کسی نے اپنے کسی رشتہ دار کو مانگ کر نبوت لے کر نہیں دی. کسی نے دولت دے دی، کسی نے گھر دے دیا، کسی نے نکاح کروا دیا، کسی نے کچھ کروا دیا. دنیا کا سب سے اعلیٰ منصب ہے نبوت، وہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کر اپنے بھائی کو دلا دی. انہوں نے دعوت دی، فرعون نے انکار کیا، اس کے بعد مقابلہ ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، وہ تفصیلی واقعات موجود ہیں. بالآخر کیا ہوا؟ فرعون اپنا لشکر لے کر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے پیچھے لگا.
اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو دریا سے پار نکال دیا. وہ واقعہ تو آپ سب کے علم میں ہے. پانی جو ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا ہے، جب پانی کے کنارے پر پہنچے دیکھا کہ آگے دریا ہے، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے میرے نبی اس پانی کے وسط میں اپنا ڈنڈا ماریے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تو مشہور ہے نا، عصائے موسیٰ بڑا مشہور ہے، شاعروں کے یہاں بھی مشہور ہے اور عام قصہ خانوں کے یہاں بڑا مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ڈنڈا تھا اور اس کی تو اتنی برکات اور اتنے اس کے فائدے بیان کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ہے، ما بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نے مختصر سا سوال کیا ہے، ما بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا، قرآن کریم میں نقل موجود ہے ساری. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، ہے یا عصایا، یہ میرا ڈنڈا ہے، اتوکا علیہا، میں اس پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو جاتا ہوں یا ٹیک لگا لیتا ہوں. یہ عموماً ہوتا ہے نا، کھڑا آدمی ہے، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اپنی بغل میں کچھ کپڑا رکھا، ڈنڈے کے اوپر ٹیک لگائی، کھڑے کھڑے آدمی کرسی بنا لیتا ہے. فرمایا اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی، اور میں اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں. درخت کے پاس ڈنڈا مارا، ٹہنیوں پہ پتے گر گئے، بکریاں کھا لیتی ہیں، میں اس پر ٹیک لگا لیتا ہوں، اس کے ساتھ میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور میرے لیے اس ڈنڈے میں اور بھی کئی فائدے ہیں، اس ڈنڈے میں میرے لیے اور بھی کئی فائدے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اتنی بات کہی، دوسرے فائدوں کو چھوڑ دیا کہ اور کس کس کام آتا ہے. ہمارے پاک و ہند میں جب یہ بات شروع ہوئی تو مولوی صاحب ایک اپنے خطبے میں مگن ہیں، سٹیج پہ کھڑے ہیں، زور شور کے ساتھ گرج برس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اس میں میرے لیے اور بھی بڑے فائدے ہیں. اگر کوئی وہابی سامنے آ جائے تو اس پہ سر پہ بھی دے مارتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى کی تفسیر اپنی طرف سے کہاں ڈال دی کہ اگر کوئی وہابی سامنے آ جائے تو اس کے سر پہ بھی دے مارتا. مولوی صاحب نے اپنا دل ٹھنڈا کر لیا کہ وہابی کو ڈنڈا. اب اس دوسری طرف اگر دیکھے، ایک طرف یہی مولوی اپنے سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہے گا کہ یہ وہابی کل کی پیداوار ہے، یہ باقاعدہ تحریروں میں لکھا ہوا سنجیدگی کے ساتھ کہیں گے کہ یہ وہابی تو کل کی پیداوار ہیں، اور سٹیج پہ کھڑا ہو کے وہابیوں کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بتا رہا ہے کہ یہ تو اس وقت بھی تھے کہ موسیٰ علیہ السلام وہابیوں کو ڈنڈا مار دیتے ہیں. اپنے خلاف خود یہ اس طرح کے دلائل مہیا کرتے رہتے ہیں. غرض یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا دریا میں ڈنڈا مارو، ڈنڈا مارا، اللہ رب العزت نے دریا کے درمیان سے راستہ بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم جو ہے اس راستے سے پار ہو گئی، اور اسی راستے سے پیچھے سے آتے ہوئے فرعون آیا اور اس کا لشکر آیا. جب وہ گزرنے لگا، پورے کا پورا لشکر فرعون سمیت جب وسط میں پہنچا تو اللہ رب العزت نے پانی کو حکم دیا کہ تم اپنا کام کرو، تم اپنا کام کرو، بہنا اور بہانا، غرق کرنا یہ تمہارا کام ہے. پورے کا پورا لشکر غرق کر دیا اور سارے کے سارے لوگوں کو مار دیا. ان میں فرعون بھی غرق ہو گیا، مر گیا. اللہ رب العزت نے اس کی لاش کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا کہ جو اپنے آپ کو رب کہلاتا رہا، یہ دیکھو اصل رب نے اس کو کہاں پہنچایا ہے. اصل رب تو وہ ہے نا جو مار سکتا ہے، جو جنم دیتا ہے، جو دنیا میں لوگوں کو بھیجتا ہے اور جب چاہے واپس لے لیتا ہے. وہ کیا رب ہے جو خود غرق ہو کے پانی میں مر گیا؟ اللہ نے اس کی لاش کو محفوظ کروا دیا. آج بھی اس کی لاش مصر میں موجود ہے. اب یہ چیزیں تو پڑھتے رہتے ہیں نا، میوزیم میں مصر میں آج بھی اس کی لاش محفوظ ہے، اور کبھی کبھی اخباروں میں ٹیلی ویژنوں میں اس کا فوٹو بھی دے دیتے ہیں. اتنا لمبا ترنگا اور بہت بڑے ڈیل ڈول کا وہ آدمی، اور تھوڑی عجیب سی شکل لگتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اب گوشت پوشت سے وہ بھرا ہوا تو ہے نہیں. اللہ رب العزت نے نشان عبرت بنا دیا.
اللہ نے یہاں تھوڑی سی بات کر کے کما ارسلنا الی فرعون رسولا، تھوڑی سی بات کی، فعصى فرعون الرسول، فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی۔ فرعون نے جو رسول اس کی طرف بھیجا گیا موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے جو دعوت دی اسے نہ قبول کیا تو کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو ہم نے اسے بڑے سخت وبال میں پکڑ لیا۔ یہ چند کلمات کی دو آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے دونوں علاقوں، دونوں نبیوں، دونوں کے دشمنوں، دونوں قوموں کا مختصر انداز سے تذکرہ کر کے اشارہ دے دیا کہ اے مکہ والو، اگر میرے نبی کی بات تم نہ مانو گے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو فرعون کا ہوا۔ اگر تم نہ مانو گے، میرے نبی کی دعوت کا انکار کرو گے، میرا نبی توحید کا سبق دے گا، اسے قبول نہیں کرو گے تو تمہارا انجام بھی وہ ہو سکتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی، قوم کو نجات دی، اور جس پانی سے ان کو پار کر دیا اسی میں بادشاہ کو غرق کر دیا، اسی میں انا ربکم الاعلی کہنے والے کو غوطے دے دے کے غرق کر دیا۔ اللہ رب العزت کا اپنا نظام ہے، جس چیز کو جب چاہے جو حکم دے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بعض دروس میں نے کچھ تفصیل بھی بیان کی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت چاہے تو وہ سورج سے روشنی کھینچ لے، اور وہ تو ہم دیکھتے ہیں نا، ابھی کل کی بات ہے، گرہن لگا ہوا تھا دن کے وقت، ساری دنیا کو منور کرنے والا سورج جب اللہ چاہے اس کی روشنی کھینچ لے۔ سورج کا کام روشنی دینا ہے، لیکن جب اللہ نہ چاہے گا تو وہ روشنی نہیں دے گا۔ چاند کا کام چاندنی، رات کو ساری رات کو جگمگا رہا ہوتا ہے، چاندنی خوبصورت پیاری، لیکن جب اللہ چاہتا ہے چاند سے چاندنی چھین لیتا ہے۔ چھری کا کام کاٹنا، چھری کا کام کاٹنا، لیکن جب اللہ چاہے تو چھری نہیں کاٹتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ اپنے بیٹے کے گلے پر، نرم و نازک بیٹا، نرم و نازک چھوٹی سی عمر کا، میرا خیال ہے بوڑھے آدمی کے گلے پہ چھری چلائیں تو تھوڑا وقت لگتا ہے کٹتے ہوئے، کیونکہ چمڑا بھی پرانا ہو چکا، پک چکا، سخت ہو چکا، بوڑھے آدمی کا تو ہے نا ایسا۔ اور اگر وہی معاملہ چھوٹے سے بچے سے کریں گے، چمڑا بھی نرم، گوشت بھی نرم، چاہیے تھا کہ ایک مرتبہ ایسے کرتے گردن کٹ جاتی، لیکن اللہ نے چھری کو منع کر رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام گلے پہ چھری چلاتے ہیں، چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو ذرہ بر خراش بھی نہیں لگی۔ اللہ نے ان کی جگہ پر وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا بھیج دیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک عظیم قربانی ہم نے ان کی جگہ پر دی۔ چھری کو کاٹنے کا حکم نہیں ہے، اس کا کام کاٹنا ہے، لیکن بچے کا گلا نہیں کاٹ رہی۔ آگ کا کام جلانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود میں آگ میں پھینکا نا، بڑا آلاؤ، بہت بڑا آگ کا ڈھیر، اب اٹھا کے منجنیک میں رکھ کے، ظالم نے عجیب انتظام کیا ہے کہ اتنا بڑا الاؤ ہے، اس کو اگر آدمی آرام سے پکڑ کے پھینکے گا تو یہ تو قریب گرے گا۔ تاریخ بتا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو 4 لوگوں نے وہ جو منجنیک چمڑے کا بڑا سا ایک پیس لے کے اس کے چاروں کناروں پہ رسی، منجنیک تو آپ سمجھتے ہو گے یا نہیں؟ اگر کوئی پتھر ہے اور پتھر کو دور پھینکنا ہے تو ایک تو چھوٹا پیس ہے، اس کو یہاں 4 کونوں میں 4 رسیاں باندھ کے ایسے گھما کے اس کو زور سے پھینکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے چھوٹی سی چیز، یہ تو سمجھ میں آتی ہے کسی کے یا نہیں؟ دیہات والوں کو یہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہوگی کہ وہ کوئی چیز ایسے چمڑے کا چھوٹا سا پیس لے کے نا، مثال کے طور پر اتنا ہی میرا خیال ہے جتنا میرا ہاتھ ہے اتنا پیس ہوتا ہے، یہاں اور یہاں رسی باندھی ہوتی ہے، دونوں طرف سے رسی اوپر کو جا رہی ہے، گلیل کہیں یا کچھ بھی کہیں۔ اب اس کے پیچھے ایک گلیل ہے جو ایسے مارتے ہیں،
یہ غلیل ہیں، اور جو میں بتا رہا ہوں نا یہ جلواس، کہیں کوئی کچھ بولتا ہوگا، کہیں کچھ، اس کو تھوڑی لمبی رسی ہوتی ہے، اس میں کوئی پتھر یا کوئی چیز رکھ کے ایسے پہلے زور سے گماتے ہیں، اور چونکہ اس کے رسی کے دونوں کنارے ہاتھ میں ہے، جب اس کو چھوڑنا ہوتا ہے تو ایک کنارہ چھوڑ دیتے ہیں رسی کا۔ اب ایک کنارہ چھوڑنے سے وہ جو اس کے اندر پتھر یا کوئی چیز رکھی ہوئی ہے وہ پورے زور سے دور تک جاتی ہے۔ یہ ہے چھوٹی سی منجنیق، اور ایک بڑی منجنیق ہے جس میں بڑا پتھر رکھ کر بھی 4 آدمی اٹھا کے اس کو گھما کے زور سے ایسے پھینکتے ہیں تو وہ کافی دور، ہاتھ سے اٹھا کے پھینکنے سے اتنا نہیں جائے گا جتنا منجنیق میں ڈال کر زور سے پھینکتے ہیں۔ اور ایک منجنیق اور ہے، اور وہ ایسے پکڑ کے نہیں بلکہ کوئی سٹینڈ ٹائپ جگہ بنا کے اس کے اوپر لکڑی رکھ کے اس کی بیک سائیڈ پہ چیز رکھ کے یہاں سے زور سے دباتے ہیں تو یہ اوپر سے اٹھا کر دور پھینکتی ہے۔ مختلف شکلیں ہیں منجنیق کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ آگ کا الاؤ اس نے بہت بڑا بنایا تھا، منجنیق میں رکھوا کر آگ کے وسط میں پھینکوایا کہ کسی طرح کہیں بھاگنے کا کوئی راستہ نہ رہے، وہاں سے بھاگتے نکلتے ہوئے بھی یہ جل جائے۔ لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ رکھنا تھا، آگ سے بچانا تھا، آگ کو حکم دے دیا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے صرف یہ کہا ہوتا یا نار کونی بردن، اے نار، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ٹھنڈک میں بھی آدمی ٹھٹر جاتا ہے۔ سردیوں میں ہمیں ہیٹر چلانے کی، ہمیں کمبل لینے کی، سویٹر جیکٹ لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اللہ نے جب بردن کہا تو ساتھ ہی سلامن بھی کہا کہ اے آگ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، زیادہ ٹھنڈی نہ ہو جانا۔ اللہ نے آگ سے جلانے کی طاقت چھین لی۔ اللہ رب العزت جو چاہے کرے۔ یہاں پانی کو بہانے کی طاقت تھی، ایک کو پار کر دیا، دوسرے کو بہا کر غرق کر دیا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے وقت پانی کو روکا ہوا ہے، پوری قوم بھی نکل گئی، فرعون کی باری آ گئی، پانی کو کہا اپنا کام کرو اور ساتھ ہی بہا کے لے گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وہاں بھی رسول بھیجا تھا، اس رسول کی نافرمانی کرنے والوں کا ہم نے یہ انجام کیا۔ مکہ والوں سنبھل جاؤ، اے لوگوں، قیامت تک آنے والے لوگوں سمجھ جاؤ، اگر میرے نبی کی نافرمانی کرو گے تو تمہارا انجام فرعون اور اس کے لشکر والا ہو سکتا ہے۔ چاہوں تو اسی طرح غرق کر دوں گا، دنیا سے نام و نشان مٹا دوں گا۔ لہذا فرمایا فعصا فرعون الرسول، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو ہم نے اسے بڑی سخت پکڑ لیا، اسے پکڑا سختی کے ساتھ، ایسے وبال میں مبتلا کیا کہ اس کا اور اس کے لشکر کا ایک بچہ بھی نہیں بچ پایا۔ پورے کا پورا لشکر، پوری فوج، جتنے لوگ پیچھا کرنے کے لیے، تعاقب کرنے کے لیے نکلے تھے، سارے کے سارے پانی میں غرق کر دیے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اگر دنیا سے بچ ہی گئے، اللہ رب العزت کا اپنا انتظام ہے، کبھی کبھی ظالموں کو ڈھیل دے دیتا ہے۔ ظالم ہے، عمر 100 سال 80 سال جتنی کسی کو عمر دی ہے، ساری عمر گزار دی، اسے کبھی سر درد بھی نہیں ہو، کوئی بیماری نہیں آئی، نہ بخار، نہ سر درد، نہ زکام، نہ اور نہ یہ نہ وہ، اور مالی پوزیشن اتنی دیے رکھی کہ کوئی ٹینشن نہیں۔ ہمارے یہاں تو آج کل اچھے بھلے لوگوں کو ٹینشن مار کے ختم کیے جا رہی ہے۔ اچھا بھلا آدمی ہے، کام ہے، کاروبار ہے، لیکن ٹینشن کی مصیبت میں بیٹھا ہوا ہے، بلا وجہ ٹینشن لے لیتا ہے۔ وہاں پیسے پھنسے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ملیں گے یا نہیں۔ اب بتاؤ، پیسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دے رکھی ہے، 1 لاکھ 20 لاکھ 40 لاکھ 1 کروڑ پھنسا ہوا ہے، مل جائے گا۔ جس کے 20 لاکھ یا 1 کروڑ پھنسا ہوا ہے، بڑے بھی کم ہوں گے تو اس کے تو اپنے پاس بھی لاکھوں کروڑوں ہوں گے یا نہیں؟ جس آدمی کا کسی کے پاس پیسہ پھنسا ہوا ہے، اور وہ جو پیسہ پھنسا ہوا ہے لاکھوں کی یا کروڑوں کی تعداد میں ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ آدمی اپنے پاس بھی تو بہت پیسہ رکھ رہا ہے۔ جو پیسہ موجود ہے اس سے مزے کرو،
اللہ تعالیٰ کی نعمت تمہارے پاس موجود ہے، جو تھوڑا سا پھنس گیا اسی کی ٹینشن لیے بیٹھے ہیں۔ اسی طرح یہ پروجیکٹ پتہ نہیں مجھے ملتا ہے یا نہیں، لاکھوں کروڑوں کے پروجیکٹ مل رہے ہیں، کوئی کمپنی اپنی وہاں کام کر رہی ہے، کوئی وہاں اس کا کچھ برانچ کام کر رہی ہے، ایک پروجیکٹ آیا ہوا ہے، اب یہ ٹینشن لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں یہ پروجیکٹ مجھے ملتا، تمہیں یہ نہیں ملے گا، دوسرے کتنے میں کام چل رہا ہے، اللہ نے دولت دی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو اور یہ ٹینشن نکالو۔ ہم نے یہ ساری بیماریاں خود لگا رکھی، ہم نے یہ بیماریاں خرید رکھی اپنے ہاتھ۔ آپ کے سامنے صحابہ کرام کی سیرت موجود ہے، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، صبح کا کھانا، بلکہ صبح کا اور پھر 9-10 بجے کا ہمارے کھانوں کی گنتی کر کے دیکھیں ایک دن میں کتنے بنتے ہیں۔ ایک صبح اٹھتے ہی کھانا، اس کو آپ ناشتہ کہہ لیں، بریک فاسٹ کہہ لیں، پھر 9-10 بجے دفتروں کے اندر آپ کو معلوم ہے نا چائے بسکٹ یہ وہ کافی آ رہی ہے، پورا وہ بھی کھانا، اور پھر ہمارا بریک ہوتا ہے 1 بجے 2 بجے جس کا جب بھی ہے، بریک میں ایک بھرپور کھانا، یعنی یہ تیسرا کھانا آ رہا ہے لیکن ابھی ایک کھانا ہوا ہے، اور پھر جب 4 یا 5 کا ٹائم آتا ہے ایک مرتبہ پھر کھانا، چائے کافی پھر کہیں گے جی ایک مرتبہ چائے کا، اور جب شام مغرب کا وقت ہوا، چھٹی ہوئی، وہاں سے گھر آئے، گھر میں آتے ایک مرتبہ پھر چائے پانی کافی فروٹ یہ وہ، یہ کتنا نمبر ہے کھانے کا؟ یہ 5واں 6واں نمبر ہے۔ ابھی رات کا جس کو کہتے ہیں نا بھرپور دبا کے جو کھانا ہے وہ ابھی باقی ہے۔ اب ہم اتنے کھانے والے کہ صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک کھاتے ہی کھاتے ہیں، ہر 1-8 گھنٹے کے بعد ہمارے کھانے کا وقت آ جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، ایک کھانا ہے صبح کا اور ایک شام کا، اور صبح کا کھانا اگر مل گیا تو کھانا کھا کے وہ کہتے تھے الحمدللہ، اب مل گیا ہے، شام کا بھی اللہ دے گا، نہ بینک میں بیلنس ہے، نہ گھر میں تجوری ہے، نہ کوئی غلے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، کہیں کوئی ذریعہ نہیں، ایک وقت کا کھانا کھا لیا، اگلے وقت کا کھانا نہیں ہے، انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوا کرتا۔ اگر اعلان ہو جاتا کہ ہمیں جہاد کے لیے نکلنا ہے، اسی وقت تلوار ہاتھ میں لی جہاد میں روانہ ہو گئی، اور راستے میں مجاہدین کے لیے جو راشن تقسیم ہوا وہ کتنا؟ فوجی کو 1 کھجور دی گئی، کہا کہ یہ 1 کھجور ہے اور اتنے میل جا کے دوبارہ کچھ دیں گے، اور فوجی نے کھجور لی، اس کو تھوڑا سا ایک سائیڈ سے نکالا، منہ میں ڈالا، اور وہ اس کو چبا نہیں رہا کہ یہ مسافت تو بڑی لمبی ہے، وہاں چبا کے تو یہ 1 منٹ میں ختم ہو جائے گی، منہ کے اندر رکھ دی ہے، آہستہ آہستہ وہ گھل رہی ہے، منہ میٹھا ہے، مزے سے سفر چل رہا ہے، پھر کبھی دوسرا پیس ڈالا، وہ بھی ختم ہوا، اب منہ سے گٹھلی نکال کے نہیں پھینک رہے کہ جب تک گٹھلی ہے چلتا ہے۔ یہ وہ مجاہدین ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا دیا، اور کھانے کے لیے کیا مل رہا ہے؟ 1 کھجور کا دانہ ملا ہوا ہے، کتنے میل وہی کھانا ہے، پیدل سفر۔ آج ہماری فوجوں کا آپ کو معلوم ہے سارے ملک کا سب سے بڑا بجٹ فوج کی خوراک کا بجٹ ہوتا ہے، اور ان کو ہونا چاہیے، ملک کا دفاع کرتے ہیں، قوم کا دفاع کرتے ہیں، ان کے لیے ہونا چاہیے، لیکن وہاں یہ عالم تھا، اور ہم اپنے گھروں کے اندر بیٹھے پریشان ہیں، ہمیں ٹینشن کھا رہی ہے جی ہمارا فلاں پروجیکٹ، ہمارا فلاں پیسہ وہاں پھنسا ہے، پروجیکٹ ملے گا نہیں ملے گا، ہمارا جو امپلائیز ہیں وہ ایک نئی ٹینشن میں۔ اللہ تعالی ہمیں ٹینشنوں سے محفوظ کرے۔ اچھا بھلا کام چل رہا ہے، سیلری منتھلی آ رہی ہے، بڑے مزے سے چل رہا ہے، ایک ٹینشن یہ لگی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں میرا ایگریمنٹ رینیو ہوگا یا نہیں ہوگا، 10 سال سے کام کر رہا ہے، لیکن کمپنی کا کام کہیں تھوڑا کم ہوا یا کیا ہوا، ہم پھر گھبرا گئے۔ ہمارے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات ہیں، کوئی ٹینشن، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے یہاں فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور یہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن۔ اللہ نے فرمایا
کہ تم اس دنیا میں اگر بچ بھی گئے، اس دنیا میں تم پر فرعون اور اس کے لشکر کی طرح غرق کرنے کا عذاب نہ بھی آیا، تم پر دوسرے عذاب جو فرعون کی قوم کو یا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی جو دوسرے عذاب آئے تھے نافرمانیوں کے نتیجہ میں، اگر تم ان عذابوں سے بچ بھی گئے تو اس دن کیسے بچو گے جس دن کے بچہ بوڑھا ہو جائے گا، جس دن کے خوف، جس دن کی ہولناکیاں، جس دن کی سختیاں اتنی ہوں گی کہ بچے کے بال سفید ہو جائیں گے، اس دن تم کیسے بچ پاؤ گے؟ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، کس طرح بچو گے؟ ان کفرتم، اگر تم نے کفر کیا۔ مکہ والو، اے مشرکو، اے کافرو، اے لوگو، اے قیامت تک آنے والے انسانوں، اگر تم کفر کرو گے، انکار کرو گے، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، تم کیسے بچو گے؟ اس دنیا میں کسی طرح تم نکل گئے، اللہ نے تمہیں نظر انداز کر دیا، تمہیں چھوڑ دیا، تمہیں معاف کر دیا، تمہاری رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا، اس دنیا میں تو ٹھیک ہے گئے، کھاتے پیتے مزے کے ساتھ نکل گئی، لیکن قیامت کے دن کیسے بچو گے جس دن کی ہولناکیاں، خوف، خطرے ایسے ہوں گے کہ وہ بچے کو بھی بوڑھا کر دے گا۔ اور بچے کو بوڑھا کیسے کر دے گا؟ صحیح بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے گا کہ اے میرے نبی، اہل جہنم اور اہل جنت ان دونوں کے حصے الگ الگ کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے اے اللہ، جنت والوں کے لیے، جنت کے لیے کتنے اور جہنم کے لیے کتنے، دونوں کا الگ الگ حصہ کرنا؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ 999 آدمی جہنم کے لیے اور 1 آدمی جنت کے لیے لے لو۔ یہ سن کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آدمی کو پتہ ہو کہ اب آگے یا جنت ہے یا جہنم ہے، کوئی عمل نہیں، کوئی بھاگ دوڑ نہیں، اب ہمیں 2 ٹھکانوں میں سے 1 ٹھکانے پر پہنچایا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے کہ 999، 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے اور 1 جنت کے لیے۔ ہر آدمی گھبرا جائے گا کہ اب پتہ نہیں میں ان 999 میں جاتا ہوں یا میں 1 بچتا ہوں۔ اپنے عمل کے زور پر تو ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، صحابہ کرام کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے عمل کے زور سے چاہے کہ میں اپنے عمل کے زور سے جنت میں چلا جاؤں گا تو کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو عمل کی بنیاد پر جنت میں پہنچ جائے۔ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ بھی نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور صحابہ کا سوال دیکھیں، فرمایا کہ کوئی انسان اپنے عمل کی بنیاد پر یہ کہے کہ میرا عمل اتنا ہے کہ میں جنت چلا جاؤں گا، مجھے اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں پڑے گی، یا مجھے کوئی فری مارکس جو ملتے ہیں، آنرری مارکس، ان کی ضرورت نہیں ہوگی، میں پاس ہو جاؤں گا۔ فرمایا کوئی انسان اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکے گا، اس کے عمل اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ بھی نہیں؟ تو فرمایا کہ میں بھی نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، سوائے اس کے کہ اللہ اپنی رحمت میں مجھے ڈھانپ لے اور مجھے جنت میں پہنچا دے، مجھے معاف کر دے، تب میں بھی جنت میں جاؤں گا، ورنہ میں بھی جنت میں اپنے عمل کے زور پر نہیں جا سکتا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے، آپ یہ فرما رہے ہیں، تو میں اور آپ اور دوسرے لوگ کیا ہوں گے؟ جب 999 جہنم کے لیے اور 1 جنت کے لیے کہا جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا عالم ہے۔ اور یہ فرمایا جائے گا ہی نہیں، بلکہ یہ بات ہمارے پاس آ گئی یا نہیں؟ اگر آج سے پہلے کسی نے نہیں سنا ہوا آپ میں سے، تو میں آپ سنا رہا ہوں۔ صحیح بخاری شریف کی صحیح حدیث میں موجود ہے 999 جہنمی اور 1 جنت میں جائے گا۔ ہمیں کچھ سوچنا چاہیے یا نہیں؟ ہمیں اس عدد کو دیکھ کر کہ 1000 میں سے صرف 1 انسان جنتی، باقی سارے جہنم، ہمیں چاہیے کہ ہر ممکن کوشش کریں کہ ہم وہ 1 آدمی بنیں۔ 1000 میں سے 1 آدمی جو ہو وہ میں ہوں، اور وہ کیسے ہوگا؟
عمل صالح کے ذریعے، اللہ کی رسول کی نافرمانیاں ترک کر کے، اللہ رسول کے احکام پر عمل کر کے، اللہ کو خوش کرنے والے کام کر کے، اس کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچ کر ہر آدمی کوشش کرے کہ میں وہ ہوں جو 1000 میں سے ایک جنت میں جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ بات سنی تو وہ پریشان ہو گئے۔ ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی نا، ٹھیک ہے، ہم اس طرح کی حدیث سنتے ہیں، بات سنتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، دیکھا جائے، بلکہ ہمیں تو پہلے نمبر پر اپنے مرنے کا ہی کوئی اتنا بڑا یقین نہیں، اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو دفن کرتے رہتے ہیں لیکن خود مرنا ہے نہیں، ہمیں نہیں پتہ ہی نہیں۔ اگر یہ پتہ ہو جائے ہمیں کہ مرنا ہے تو جو ہمارے لچھن ہیں وہ رہیں گے، جو کرتوت ہمارے ہیں وہ رہیں گے، آتے جاتے غلط سلط، پیسہ اکٹھا کرنا، جھوٹ، امانتوں میں خیانت، اور نہ اپنی آنکھوں پہ کنٹرول، نہ زبان پہ کنٹرول، نہ ہاتھوں پہ کنٹرول، نہ کانوں پہ کنٹرول۔ ہم اتنے، آج تو ہمارے لیے کوئی ریموٹ کنٹرول ہونا چاہیے جو ہمیں پکڑ کے رکھے، اور چونکہ انسان کے لیے ابھی کوئی ریموٹ کنٹرول بنا نہیں، اس لیے ہم آؤٹ آف کنٹرول رہتے ہیں، کسی چیز پہ ہمارا اپنا کنٹرول نہیں رہتا، اتنے شتر بے مہار کی طرح گناہوں کا ارتکاب کیے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول کرنا چاہیے، ضروری ہے، ورنہ ان اتنے لوگوں میں سے اتنے جہنم میں اور ایک جنتی۔ صحابہ کرام گھبرا گئے، صحابہ کرام نے جب یہ حدیث سنی تو گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ یہ ہوگا تو پھر ہم میں سے کون جنت جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، اس بشارت کو سامنے رکھیں تو پھر ہماری کچھ تھوڑی سی ہمت بن جاتی ہے، لیکن ہمت اتنی ہی بننی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ان میں سے بنا لے اور ہم وہ کام کریں گے۔ یہ نہیں بننی چاہیے کہ ہم وہی ہیں جو 1000 میں سے ایک ہیں، ہم سارے وہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی پریشانی کو اس انداز سے دور فرمایا کہ یاجوج ماجوج بھی ایک قوم ہے جس کا کوئی شمار نہیں کہ کتنی قوم ہے، اور ہمارے لیے تو اور بھی نظر آتا ہے نا کہ کتنے کافر ہیں، ہندو ہیں نبی نہیں، نہ کوئی ان کا دین ہے، پتھر کو وہ پوجتے ہیں، سانپ کو وہ پوجتے ہیں، ہاتھی کو وہ پوجتے ہیں، ہر چیز کی پوجا کیے جاتے ہیں۔ ہمارے لیے ایک حوصلے کا مقام یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکتے نہیں۔ ہمارے پاس تو یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، اور اگر کسی کے دل میں اب بھی کہیں نرم گوشہ ہے کسی سرکار کے لیے تو وہ گوشہ ختم کرو، صرف ایک اللہ کے لیے گوشہ رکھو کہ عبادت صرف اللہ کی اور استعانت صرف اللہ سے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی معنی ہے جو ہم نماز میں 10 مرتبہ روزانہ کہتے ہیں، اے اللہ عبادت صرف تیری، اے اللہ استعانت صرف تجھ سے، لیکن ذرا تکلیف ہوتی ہے تو پھر ہم باباؤں کی طرف، بابا کہاں، باباؤں کی طرف، کہیں یہاں بابا، کہیں وہاں بابا، کہیں یہاں سرکار، کہیں وہاں دربار۔ ہمارے پاک و ہند میں تو مشہور ہو گیا نا کہ اب اتنے ہمارے غیر اللہ کے پاس جانے کے راستے، اتنے ہمارے بابے، اتنی دکانیں بن گئی ہیں۔ وہ شاعر نے کہا کہ اب تو معاملہ یہ ہو گیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ بھی سرکار ہے، یہ بھی سرکار، وہاں تو معروف لفظ ہے نا، جو آدمی کسی مزار کے ساتھ متعلق ہے اسے کہیں گے یہ سرکار ہے، اور جو بڑے ہیں وہ تو خاص طور بڑی سرکاریں ہیں نا، جو گدی نشین ہیں، جو قریب رہنے والے ہیں وہ بھی سرکار ہو جاتے ہیں۔ وہ شاعر نے کہا کہ اب اتنے بندے تے ٹاویں ٹاویں نے، اتنے سرکاراں ہی سرکاراں نے۔ شاعر پنجابی یہ کہتے ہیں کہ اب انسان تو نظر کم ہی آتے ہیں، صرف سرکاریں ہی نظر آتی ہیں، ان کے اسپیشل لباس، اسپیشل انداز، اسپیشل جینے کے انداز، اب وہ وہی زیادہ تر رہ گئے ہیں۔ یہ سرکاریں، درباریں، یہ جتنا کچھ بھی ہے یہ سارا چھوڑیں، صرف ایک اللہ کے ساتھ لو لگائیں۔ جن کو آپ سرکار کہہ رہے ہیں جو قبروں کے اندر دفن ہیں، وہ صرف ایک اللہ کی عبادتیں کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے۔ اگر صرف ایک اللہ کے توحید کو قبول کر لیں، اسی کی عبادت، اسی سے استعانت، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور اگر ادھر ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے بھی ہاتھ مارتے رہیں گے، اللہ کے ساتھ بھی تھوڑا سا رسمی سا تعلق رہے گا، تو یہ تعلق وہاں کامیاب
نہیں ہونے دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے فرمایا کہ میں شرک نہیں بخشوں گا، اس کے علاوہ جو گناہ چاہے میں بخش دوں۔ شرک سے بچیں، اللہ تعالیٰ بیڑا پار کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج سے، ہندوؤں سے، سکھوں سے، یہ سے یاجوج ماجوج کا باقاعدہ بخاری شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، نام لیا، کہا کہ یاجوج ماجوج سے۔ اب اسی طرح اس حدیث کو سمجھنے کے لیے تھوڑا اور آگے کر دیں، ہندوؤں سے، سکھوں سے، بدھسٹوں سے، حتیٰ کہ وہ جو آج عیسائی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کوئی عیسائی رہے، لا يقبل منہ ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ، اگر اسلام آ جانے کے بعد کوئی کسی دوسرے دین کو پکڑے رہے گا، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، ہندو مت ہو، سکھ مت ہو، جین مت، چاہے کوئی بھی مت ہو، فلن يقبل منہ، کسی سے کچھ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام کے آ جانے کے بعد صرف اسلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہو جانے کے بعد اگر نجات ہے تو صرف مسلمان کی، دوسرے کسی کی نجات نہیں۔ لہذا اب ہم گنتی کریں گے، یہ گو ماتا کو پوجنے والے، یہ گنیش دت پپا کو پوجنے والے، یہ سانپ کا کیا ہے، ناگراج، گنیش پپا، ناگراج، گو ماتا اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں پوجنے والے، جو اس قسم کے کافر ہیں، جو اللہ کی ذات کو چھوڑ کر ہر کسی کو، پتھر کو پوجنے والے، پتھر کو اپنے ہاتھ سے بنا کر، اپنے ہاتھ سے تیار کر کے، پوج کے کھڑا کر کے اس سے مانگنے والے، ان لوگوں میں سے اللہ رب العزت پکڑتا جائے گا اور انشاءاللہ العزیز امت اسلامیہ سے ایک لیتا جائے گا، وہ پھر بھی بے شمار ہیں۔ ہماری امت اسلامیہ، اللہ رب العزت امت اسلامیہ کو نجات دے گا، لیکن جو آدمی مشرک ہے اس کو اپنے پلے میں یہ بات باندھ لینی چاہیے کہ اس کی نجات نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے فرما رکھا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، اگر شرک سے بچے رہے تو باقی گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، وہ کرے گا۔ فرمایا فکیف تتقون ان کفرتم، کس طرح تم بچو گے اس دن سے، یومن، اس دن سے، ان کفرتم، اگر تم کفر کرو گے، یجعل الولدان شیبا، جو بچے کو بوڑھا کر دے گا۔ یہ واقعہ سنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 999 جہنم میں ایک جنتی، یہ جب وہاں کہا جائے گا ایسے ہو جاؤ تو وہاں بچے بوڑھے ہو جائیں گے، غم سے، پریشانی سے، ہولناکی سے، خوف سے۔ اور صحابہ پریشان ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، دوسری قومیں بے شمار ہیں، اور پھر صحابہ کا معاملہ فرمایا کہ تم میں سے ایک اور ان میں سے 999، جو عمل صحابہ کرام کا تھا اگر وہ عمل آج ہم بھی کریں تو انشاءاللہ ہم بھی ایک وہ ہو جائیں گے، ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا عمل وہ ہو جو عمل صحابہ کرام کا ہے، کم از کم ان کے قریب قریب پہنچیں، کم از کم ہمیں کوئی تو نسبت ہو۔ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی سے چھوٹا موٹا شرک بھی ثابت نہیں، چھوٹا موٹا شرک بھی ثابت، ہم سے موٹے موٹے، میں یہاں چھوٹا موٹا کہہ رہا ہوں صحابہ کی نسبت، صحابہ سے چھوٹا موٹا شرک ثابت نہیں، ہم سے موٹے موٹے شرک بھی ثابت۔ ذرا سی تکلیف پہنچی، اس دربار کو چھوڑا، جتنے دربار ہیں سب کو کھنگال لیا، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ان کاموں سے بچیں، اللہ کی وحدانیت و توحید کو اپنائیں، انشاءاللہ وہ ایک جو 1000 میں سے ہوگا وہ آپ میں سے ہوگا، ہم میں سے ہوگا، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا بیڑا پار کرے گا۔ فرمایا کہ اس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، غم سے، پریشانی سے آدمی کے بال فوراً پک جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کی ابھی عمر ایسی نہیں کہ آپ کے بال سفید ہوں، لیکن آپ بوڑھے ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی ہود و اخواتہا، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے جن میں پہلی قوموں کے واقعات ہیں،
ان کی بد کرداری کے مناظر ہیں، اور انہیں اللہ نے جن عذابوں میں مبتلا کیا ان عذابوں کی سختیاں ہیں، وہ سختیاں پڑھ پڑھ کے غم کے تحت یا خوف میں آ کر میرے یہ بال جو ہیں وہ سفید ہو گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اس طرح سفید ہوئے، اور قیامت کے دن خوفناک حالت ایسی ہوگی کہ بچے کے بال بھی سفید ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قیامت کے دن کامیاب کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو عند اللہ سرخرو ہوں گے، اہل جنت میں سے ہوں گے، جنت کے وارثوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کو سمجھنے اور عقیدہ توحید اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، ان کا مختصر سا ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ اگلا ایک ہی آیت پورا رکوع ہے وہ انشاءاللہ اپنے اگلے درس میں پڑھیں گے، یا پھر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال ہے، یہ میرے ہاتھ میں پرچی ہے، مدینہ میں درود شریف پڑھیں تو حضور خود حاصل کرتے ہیں، یہ ایک خود ساختہ یا من گھڑت روایت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ حضور خود حاصل کرتے ہیں۔ روایت میں کچھ اس طرح کہا گیا ہے کہ جو کوئی مجھ پر درود پڑھے میں سنتا ہوں، درود سے پڑھے تو میں سنتا ہوں، درود سے پڑھے تو مجھ کو پہنچایا جاتا ہے، اور میری قبر شریف پر آ کر پڑھے تو میں سنتا ہوں، سلام کرے تو جواب دیتا ہوں۔ یہ حدیث جہاں تک ہے کہ میں خود سنتا ہوں، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ درود پہنچایا جاتا ہے یا سلام پہنچایا جاتا ہے، یہ حدیث صحیح ہے کہ کوئی آدمی دنیا کے کسی بھی کونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھے، درود پڑھے، سلام کہے، اللہ رب العزت اسے پہنچا دے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان للہ ملائکۃ سیاحون، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جن کی اللہ نے یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ پوری دنیا میں گھومتے رہتے ہیں۔ سیاحون، سیاح تو سمجھتے ہیں نا، ٹورسٹوں کو سیاح کہتے ہیں، عربی میں بھی اردو میں بھی۔ اللہ کے کچھ ٹورسٹ وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والوں کا درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے رہتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ اتنے لوگ ہیں اور کتنے فرشتے ہوں گے؟ فرشتوں کی تعداد کا اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں، لاکھوں کے حساب سے فرشتے ایک دن بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں، قیامت تک انہیں دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ کتنے فرشتوں میں سے اللہ نے اپنی مرضی سے جتنوں کو چاہا یہ ذمہ داری دے رکھی ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی درود پڑھے وہ درود تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پہنچایا جاتا ہے، اور آپ کا ڈائریکٹ سن لینا آدمی کی زبان سے وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی اور جگہ درود پڑھیں تو فرشتے لے کر جاتے ہیں، میرا خیال ہے وہ جو ہے حصہ اس میں آ گیا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت کتاب اللہ اور سنت رسول کو صحیح اصل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں اور کچھ ہم کشید کر لیتے ہیں، ہم کھینچ تان کے اپنی طرف لے آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پہنچایا جاتا ہے، حدیث موجود ہے آمنا و صدقنا، آپ سنتے ہیں، کسی صحیح حدیث میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ سنتے ہوں۔ اور اس سے ایک مسئلہ کسی نے اور کشید کیا، وہ بڑا باریک ہے، مختصر سا میں اس کا اشارہ دے دیتا ہوں تاکہ کل کو کوئی آدمی کرے تو آپ کے ذہن میں ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ درود شریف جب پہنچایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہنچایا جاتا ہے تو آپ کی روح جہاں بھی ہے آپ کے جسم میں ہوتی ہے تب پہنچایا جاتا ہے۔ اب یہ ساری جگہ جوڑ توڑ آپ دیکھیں، کہیں گے کہ ایک آدمی کا درود پہنچایا گیا، روح آپ کے جسم میں لائی گئی، آپ صحیح سلامت موجود ہیں، اب دوسرے کا درود آ گیا، تیسرے کا آ گیا، تو اس کا مطلب سیدھا یہ نہیں ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت اپنی کمر میں بیٹھے موجود ہیں۔ اب یہ رزلٹ دیکھیں کیسے نہیں۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ پتہ چل چکا کہ آپ کو درود پہنچایا جاتا ہے، پہنچانے والے فرشتے ہیں، اور جہاں جہاں سے لا رہے ہیں، اگر یہ آپ کا جو رزلٹ ہے، آپ کا نتیجہ ہے، اس نتیجے کو مان لیں تو لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر درود اتنا کیسے قبول کرتے ہوں گے۔ ایک وقت میں کروڑوں مسلمان ہیں، اس وقت دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہیں، اور 1.5 ارب کے 1.5 ارب نہ صحیح ان میں سے آدھے پونے تو ایسے ہیں جو مسلمان ہیں
صاف قسم کے، نمازی قسم کے، اتنا یکدم درود جائے. یہ کام میرے اور آپ کے سوچنے کا نہیں کہ کیسے ہوگا، کہاں سے آئیں گے آپ، کیسے قبول کریں گے. یہ کام اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، وہ کرتا ہے، کرواتا ہے، اپنے فرشتوں کے ذریعے کرواتا ہے. اور جتنا کوئی چیز ملی ہوئی ہو اسی تک رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ مجھے درود پہنچایا جاتا ہے، ٹھیک ہے پہنچایا جاتا ہے. کیسے؟ فرشتوں کے ذریعے. کتنی مرتبہ کہاں سے کیسے لیتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں، پہنچایا جاتا ہے، الحمدللہ، بات ختم ہو گئی. آپ سن کر جواب دیتے ہیں، کسی روایت میں یہ بات نہیں ہے، بات ختم ہو گئی. اور جن روایات میں یہ چیز موجود ہے وہ روایات جو ہے وہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک